بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں تھے جنہیں امیر المؤمنین کی منظوری کا انتظار تھا، بلکہ تمام تر لشکر اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا۔ یہ لشکر مسلسل لڑائیاں لڑتا چلا آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک بار کمک ملی تھی، اس کے بعد ایک آدمی کا بھی اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ کمک تو دور کی بات تھی، شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے لشکر کی تعداد اچھی خاصی کم ہو گئی تھی۔ ان حالات میں اس لشکر کو جسمانی طور پر تھکن سے ٹوٹ پھوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اسلام کے ان شیدائیوں کے جذبے اور حوصلے میں عجیب و غریب سی تازگی آتی جا رہی تھی۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ بابلیون کی فتح نے مجاہدین کے جسموں میں جیسے بجلیوں کی سی طاقت پیدا کر دی تھی۔ یہ دراصل ایمان کی تازگی اور پختگی تھی۔ ان مجاہدین نے اپنے جسموں کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ بابلیون پر جلگار سے پہلے وہ توقع رکھتے ہی نہیں تھے کہ وہ بابلیون جیسا ناقابل تسخیر قلعہ سر کر لیں گے۔ بابلیون بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر تھا۔ مجاہدین نے یہ سر کر لیا۔ یہ تو ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور اللہ انہیں مدد دے رہا ہے، لیکن اب وہ اس یقین سے سرشار ہوئے جا رہے تھے کہ ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور وہ کفر پر غالب آئیں گے۔ کچھ مجاہدین ایسے تھے جو صرف اللہ اور اسلام کو پہچانتے تھے، لیکن سوچوں کی گہرائی میں جانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ انہیں سالاروں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کا دشمن دراصل اسلام کا دشمن ہے، اور اسلام کا دشمن ہر مسلمان کا دشمن ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہتھیار لے کر نکلو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ بابلیون کی فتح ایک شہر کی فتح نہ تھی۔ مجاہدین جوں جوں اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت کی قدیم کہانیاں سنتے جاتے تھے، ان کے دلوں میں بابلیون کی فتح کی اہمیت بڑھتی جاتی تھی۔ یہ فرعونوں کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس شہر کے ارد گرد فرعونوں کے زمانے کے جو کھنڈرات تھے، ان میں بھی ایک طرح کی عظمت اور شان و شوکت تھی۔ بابلیون کے قریب ہی ایسی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی جسے فتح کہتے تھے۔ اس میں سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ کچھ دور ایسی ایک اور عبادت گاہ تھی جسے سرابیوم کہتے تھے۔ اس میں ایک گائے کے بچڑے کا بت تھا جو ابھی تک صحیح و سالم کھڑا تھا۔ اس کا نام ایبس تھا۔ اس عبادت گاہ کے عقب میں بہت سی قبریں تھیں۔ مجاہدین کو بتایا گیا کہ یہ ان بچڑوں کی قبریں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور پھر انہیں قربان کر دیا جاتا ہے۔ جب عیسائیت کے پیروکار حملہ آور مصر میں داخل ہوئے اور اپنی حکومت قائم کر لی تو انہوں نے ان عبادت گاہوں کو بند کر دیا، لیکن چوری چھپے یہ عبادت جاری رہی۔ یہ سعادت بھی اللہ نے مسلمانوں کے حصے میں لکھی کہ باطل کی عبادت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اس کی جگہ وہ دین حق لائے جسے تا قیامت زندہ و پائندہ رہنا ہے۔ بابلیون میں مسلمانوں نے نظم و نسق، شہری انتظامات اور امن و امان بحال کر دیے تھے۔ بغاوت کے کوئی آثار نہیں رہے تھے، بلکہ قبطی عیسائی عملاً اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے عیسائی واپس آ گئے تھے جو مسلمانوں کی جلگار کے دوران گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں سے تو وہ بلا وجہ ڈرتے رہے ہیں، امن و امان تو مسلمان ہی لائے ہیں، اور ایک ادنا شہری کو بھی انہوں نے اس کا وقار اور اس کے حقوق دے دیے ہیں۔ ایک روز ایک ضعیف العمر آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا۔ عمرو بن عاص نے حکم دے رکھا تھا کہ ان سے ملنے کوئی کتنا ہی معمولی اور ادنا آدمی کیوں نہ آئے، اسے ٹالنا نہیں اور ان سے ملوا دینا ضروری سمجھا جائے۔ اگر سپہ سالار وہاں موجود نہ ہوں تو اس کی بات سن لی جائے، اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ فوراً کیا جائے۔ ضعیف العمر آدمی سے سپہ سالار کے ایک محافظ نے پوچھا کہ وہ سپہ سالار سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمسن پوتی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے پوتی کی عمر 15-16 سال بتائی۔ محافظ نے فوراً سپہ سالار کو اطلاع دی اور عمرو بن عاص نے اسے فوراً اپنے پاس بلایا۔ اس لرزتے کانپتے بوڑھے نے بتایا کہ اس کی پوتی اس وقت لاپتہ ہوئی ہے جب رومی فوج اور کچھ شہری یہاں سے نکل رہے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی فوجی یا شہری اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس وقت تک اس کی پوتی گھر میں محفوظ تھی۔ میں خوشامد کی بات نہیں کر رہا سپہ سالار، بوڑھے نے کہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان پر شک نہیں کہ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا ہوگا۔ تم لوگوں نے ہماری عزتیں محفوظ کر دی ہیں، اس کے باوجود میں نے اپنی پوتی کو گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ معمولی شکل و صورت کی ہوتی تو پھر مجھے کوئی ڈر نہ ہوتا۔ خطرہ یہ نظر آتا رہتا تھا کہ بچی بہت خوبصورت ہے اور جسے بہت اچھی لگی وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میں تمہارے لشکریوں سے ڈرتا رہا ہوں، لیکن 1 مہینہ ہوا مجھے تسلی ہو گئی کہ مسلمانوں سے ڈرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بچی کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ کل ہی وہ باہر نکلی، پھر واپس نہیں آئی۔ بوڑھا اس سے آگے بول نہ سکا، اس کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس کی ہچکیاں نکلنے لگیں۔
وہ چپ ہو گیا۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے اسے بڑی شفقت سے کہا کہ اس کی پوتی کو تلاش کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ مل جائے گی، پھر اسے اغوا کرنے والوں کو اس کے سامنے سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں عمر بن عاص کو بتایا کہ گمشدہ پوتی کی ماں جوان اور خوبصورت تھی، اس کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ جب بابلیون میں مسلمان فاتحین کی حیثیت سے داخل ہوئے اور رومی فوج نکل رہی تھی تو 4 رومی فوجیوں نے اس کے گھر پر حلہ بول دیا۔ بوڑھے نے پوتی کو اندر کہیں چھپا دیا اور فوجیوں نے اس کی ماں کو پکڑ لیا۔ بچی کا باپ بیوی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو ان فوجیوں نے اسے تلوار مار مار کر کاٹ پھینکا اور پھر اس بچی کی ماں کے ساتھ اجتماعی طور پر ایسا وحشیانہ سلوک کیا کہ وہ مر گئی۔ پھر ان فوجیوں نے گھر میں جو ٹرنک رکھے تھے کھولے اور ان میں تھوڑا سا سونا اور کچھ رقم تھی وہ لے گئے۔ اے قابل قدر سپہ سالار، اس ضعیف العمر آدمی نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے زمانے کے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ وہ دور بھی یاد ہے جب آتش پرستوں نے مصر کو فتح کر لیا تھا، پھر رومی آئے اور اب تم آئے ہو۔ نہ آتش پرستوں کے دلوں میں انسانیت کا درد تھا، نہ رومیوں میں۔ ان کے دور حکومت میں شکایت لے کر آتا تو مجھے محل کے دروازے سے دھتکار یا دھکے دے کر رخصت کر دیا گیا ہوتا۔ تمہارے پاس بھی یہی توقع لے کر آیا تھا، لیکن تم نے مجھے فوراً اپنے پاس بلا لیا تو میں تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ یہ تو انسان لگتا ہے لیکن ہے فرشتہ۔ پھر جس طرح تم توجہ اور ہمدردی سے میری شکایت سن رہے ہو، اس سے میں اور زیادہ حیران بھی ہو رہا ہوں اور پریشان بھی۔ میرے بزرگ عمر بن عاص نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حیران بھی نہ ہوں اور پریشان بھی نہ ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم صرف مطلب کی بات کرو اور مجھے یہ نہ بتاؤ کہ اچھا کون تھا اور برا کون ہے؟ کوئی ایسی بات کرو جس سے مجھے تمہاری بچی کا سراغ لگانے میں مدد ملے۔ بوڑھے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی پوتی کو کس نے اغوا کیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ اپنی پوتی کے لیے بہت ہی جذباتی تھا، اس کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس نے یہ سنانا شروع کر دیا کہ پوتی اس کے ساتھ کتنا پیار کرتی تھی۔ پوتی کہا کرتی تھی کہ جب تک دادا زندہ ہے وہ شادی نہیں کرے گی۔ دادا یہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ اس کی پوتی 15-16 سال کی ہو گئی ہے اور وہ اسے 2 یا 3 سال کی بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلاتا اور دن بھر اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، ایسی سالار، بوڑھے نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اسے دیکھ لوں اور مجھے یقین آ جائے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا کہ اس بوڑھے کو عزت سے اپنے پاس بٹھائیں اور پولیس کے بڑے افسر کو بلا لائیں۔ پولیس کا بڑا افسر آیا تو عمر بن عاص نے اسے بڑی سختی سے کہا کہ وہ اس بوڑھے کی پوتی کو تلاش کرے۔ پولیس کا یہ افسر قبطی عیسائی تھا اور یہ بوڑھا بھی قبطی عیسائی تھا۔ ایک بات سن لو جوزف، عمر بن عاص نے پولیس کے اس حاکم سے کہا، معلوم نہیں ہرقل کے دور حکومت میں تم لوگ اس قسم کی شکایت پر کیا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے ایک لڑکی کا لاپتہ ہو جانا کوئی معمولی واقعہ یا جرم نہیں۔ اگر ہم ایک شہری کی شکایت رفع نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنا فرض ادا نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے سپہ سالار، جوزف نے کہا، آپ سے پہلے ایسی کوئی شکایت اوپر تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ ایسی شکایت لے کر کسی بڑے حاکم کے پاس چلا جائے، کیونکہ ہر کسی کو معلوم تھا کہ نہ صرف یہ کہ سنوائی نہیں ہوگی بلکہ بے عزتی کر کے بھگا دیں گے۔ اب ذہن میں رکھ لو کہ رومی حکمران چلے گئے ہیں اور یہاں اللہ کی حکمرانی ہے، عمر بن عاص نے کہا۔ اب یہاں اللہ کا قانون چلتا ہے جس میں کسی کی حیثیت دیکھے بغیر انصاف ملتا ہے۔ میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ ایک دن میں بتایا جائے کہ کیا کوشش ہوئی اور لڑکی کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں۔ اس بوڑھے کو لے جاؤ اور دل جمعی اور محنت سے سراغ رسانی کرو۔ جوزف نے سپہ سالار کو یقین دلایا کہ وہ کوتاہی نہیں کرے گا۔ پھر اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ چلی گئی ہو۔ عمر بن عاص نے یہ رائے سن کر کہا کہ یہ معلوم کرنا اس کا کام ہے کہ وہ اپنے مخبروں سے اور ادھر ادھر سے پوچھ کر معلوم کرے کہ لڑکی کسی سے ملتی ملاتی ہوگی، ایسی ملاقاتیں چھپ نہیں سکتی۔ محترم سپہ سالار، جوزف نے کہا، ایک امکان اور ہے، شاید اس طرف دھیان نہ دیتے، لیکن میں چونکہ سراغ رساں ہوں اس لیے ایسے واقعات کے ہر پہلو پر غور کرتا رہتا ہوں اور گہرائی میں بھی گیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ عملاً کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر 3 سال بعد اسی عمر کی ایک لڑکی اغوا ہوتی ہے اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔
اس سے پہلے جو لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں وہ بابلیون کی نہیں تھیں۔ کسی بھی شہر یا گاؤں سے ایک کمسن لڑکی اغوا ہوتی رہی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص اتنی لمبی بات سننے کے عادی نہیں تھے۔ دو ٹوک بات کرتے تھے اور دو ٹوک بات سنتے تھے۔ انہوں نے جوزف سے کہا کہ وہ فوراً اصل بات پر آ جائے۔ معافی چاہتا ہوں سپہ سالار، جوزف نے کہا۔ میں بات صرف اس لیے لمبی کر رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے۔ یہاں سے کچھ دور ایک قدیم عبادت گاہ ہے جس کا نام سرابیوم ہے۔ آپ نے شاید اس عبادت گاہ کے کھنڈرات دیکھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اندر بھی گئے ہوں۔ ان کھنڈرات میں سے ایک راستہ ایک اور طرف کھلتا ہے جس سے باہر کا کوئی آدمی واقف نہیں۔ غار جیسا ایک دہانہ ہے جس کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے۔ ہاں جوزف، میں ان کھنڈرات کے اندر گیا تھا، عمرو بن عاص نے کہا۔ دور اندر تک نہیں گیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک فرقے کی عبادت گاہ ہے اور اسے سرابیوم کہتے تھے۔ اب موقع نکال کر اس غار کے اندر بھی جاؤں گا جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ کبھی ایسی جرت نہ کرنا سپہ سالار، جوزف نے کہا۔ آپ چلے تو جائیں گے لیکن واپس نہیں آ سکیں گے۔ مجھے معلوم ہے، اور شاہ ہرکل کو بھی معلوم تھا، اور شاہ ہرکل کے بیٹے قسطنطین کو بھی اس غار کا راز معلوم تھا۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ وہاں ابھی تک عبادت ہو رہی ہے۔ اس فرقے کے کچھ پیروکار موجود ہیں۔ اس عبادت گاہ میں غالباً ایبس نام کے بچڑے کی عبادت ہوتی ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہاں میرے محترم سپہ سالار، جوزف نے کہا، آپ نے ان کھنڈرات میں ایبس بچڑے کا بت دیکھا ہوگا۔ میں نے چونکہ پوری سراغ رسانی اور تحقیقات کی ہیں، اس لیے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ وہاں اب بھی اس بچڑے کی عبادت ہوتی ہے، اور ہر 3 سال بعد ایک بچڑے اور اس کے ساتھ ایک نو عمر کنواری لڑکی کی قربانی بھی دی جاتی ہے۔ تم لوگ تو عیسائی تھے، عمر بن عاص نے کہا۔ شاہ ہرکل تو کٹر عیسائی تھا۔ کیا اس نے یہ ظالمانہ عبادت بند نہیں کروا دی تھی؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ مصر میں عیسائیت کی حکومت آتے ہی ایسی تمام عبادت گاہیں بند کروا دی گئی تھیں جن میں سورج کے پجاریوں کی بھی عبادت گاہ شامل تھی۔ قابل احترام سپہ سالار، جوزف نے ہونٹوں پر طنز یا مسکراہٹ لا کر کہا، آپ کو ٹھیک بتایا گیا ہے کہ شاہ ہرکل نے ایسے تمام قدیم معبد اور مندر بالکل ہی بند کروا دیے تھے، لیکن سرابیوم کو بند نہ کروا سکتا تھا۔ لیکن شاہ ہرکل وہمی آدمی تھا۔ اس کا اصل مذہب شہنشاہیت تھا، اور یہ بھی کہ وہ اسکندر اعظم کی طرح ساری دنیا کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ عیسائیت اس کی نگاہ میں ثانوی بلکہ غیر اہم حیثیت رکھتی تھی۔ شاہ ہرکل نے سرابیوم کی عبادت گاہ بھی بند کروا دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس فرقے کا نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ کھنڈرات کے اندر ڈھکا چھپا ایک راستہ ہے جس میں داخل ہو جاؤ تو آگے عبادت گاہ آ جاتی ہے۔ یہاں ابھی تک ایبس بچڑے کو پوجا جا رہا ہے۔ شاہ ہرکل نے ایک جرنیل سالکوس کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس عبادت گاہ کو بند کروا دے، اور وہاں جو کوئی بھی ہے اسے پکڑ کر باہر لے آئے اور قتل کر دے۔ جرنیل سالکوس کچھ فوجی ساتھ لے کر گیا، اور شام کو شاہ ہرکل کو یہ اطلاع ملی کہ یہ جرنیل اپنی فوجی جماعت کے ساتھ اندر چلا گیا تھا، لیکن کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کے پہلو میں اتر گیا اور جرنیل مارا گیا۔ اس کے باقی فوجی وہاں سے بھاگ گئے۔ اگلے ہی روز شاہ ہرکل ایسا بیمار پڑا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ رہی۔ طبیبوں نے بڑی مشکل سے اسے صحت یاب کیا۔ ایک فوجی نے بتایا کہ ان تاریک کھنڈرات کے اندر سے ایک آواز آئی تھی کہ اس عبادت گاہ پر جو بادشاہ ہاتھ رکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، اور اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ شاہ ہرکل پر یہ وہم طاری ہو گیا کہ اس کی یہ پر اسرار بیماری اس کے اس اقدام کا نتیجہ تھی جو اس نے سرابیوم کے خلاف کیا تھا۔ سالکوس جیسا قابل اور تجربہ کار جرنیل مارا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب شاہ ہرکل نے ملک شام فتح کر لیا، اور اب وہ عراق اور عرب کو بھی فتح کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھی جسے آپ نے توڑا ہے۔ شاہ ہرکل فارس سے سارے علاقے چھین لینا چاہتا تھا۔ اس نے مصر اور شام سے فارسیوں کو بے دخل کر کے بھگا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روم فارسیوں کے ٹکر کی جنگی طاقت تھی۔ شاہ ہرکل نے فارسیوں کو شکست دے کر اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر لیا تھا کہ اب اس کے سامنے آنے والی کوئی اور جنگی طاقت نہیں رہی، اور اب وہ ساری دنیا کا فاتح ہوگا۔ لیکن جوزف، عمر بن عاص نے کہا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ روم فارس کی ٹکر کی جنگی طاقت تھی، لیکن فارسی اور ادھر رومی یہ ذہن سے اتار بیٹھے تھے کہ ان کے اوپر ایک اور طاقت ہے جو جسے چاہے طاقتور بنا دے اور طاقتوروں کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ حشرات الارض بن جائیں۔ کیا ہم مسلمان جنگی طاقت کے لحاظ سے کسی شمار میں آتے تھے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں سپہ سالار، جوزف نے کہا۔
پہلے مجھے سرابیوم کی عبادت گاہ کی بات کر لینے دے۔ شاہ ہرکل شام میں تھا، پیچھے مصر میں اس کا بیٹا قسطنطین تھا، جو مصر کا قائم مقام حکمران بھی تھا اور جرنیل بھی۔ جوان آدمی تھا اور وہ اس قابل تھا کہ اسے جرنیل بنایا جاتا۔ سلطنت کا وفادار تھا اور بڑا ہی قابل جرنیل۔ اس کے کان میں سرابیوم کی عبادت گاہ کی بھنک پڑی۔ کسی ذریعے سے اسے معلوم ہوا کہ وہاں ہر 3 سال بعد ایک گائے کے بچڑے کی اور کم سن لڑکی کی قربانی دی جاتی ہے۔ قسطنطین نے حکم دیا عبادت گاہ کو بالکل تباہ کر دیا جائے اور بچڑے کا بت توڑ کر باہر پھینک دیا جائے اور یہ عبادت گاہ چلانے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ فوجی گئے اور نہ صرف ناکام لوٹے بلکہ 4-5 فوجی پر اسرار طریقے سے مارے گئے اور باقی ایسی خوف زدگی کی حالت میں واپس آئے کہ ان میں سے کسی کے منہ سے کوئی بات نہ نکلتی تھی۔ یہ سب بولنے کے قابل ہوئے تو ہر ایک نے یہی ایک بات بتائی کہ کہیں سے ایک آواز آتی تھی کہ جو کوئی اس عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عرب کے ریگزاروں میں سے ایک قوم اٹھے گی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف غالب آ جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب آپ کی قوم کے ساتھ 8,000 نفری کے لشکر نے ملک شام پر پہلا حملہ کیا تھا تو شاہ ہرکل نے نفرت سے کہا تھا کہ چند گیدڑ ایک شیر کے مقابلے کو آئے ہیں، لیکن جنہیں اس نے گیدڑ کہا تھا انہوں نے شاہ ہرکل کو شام سے اس طرح پسپا کیا کہ اس کی زیادہ تر فوج کٹ گئی اور باقی تتر بتر ہو کر بھاگی۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا ایک جرنیل کمک لے کر شام گیا تھا، لیکن اس وقت وہاں پہنچا جب ہماری فوج پسپا ہو رہی تھی۔ اس جرنیل نے شاہ ہرکل کو بتایا کہ قسطنطین نے سرابیوم کی عبادت گاہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پوری بات سنائی، پھر قسطنطین کو بہت ڈانٹا کہ اس نے اس عبادت گاہ پر ہاتھ ڈالا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک گمنام قوم کا مٹھی بھر لشکر ہمارے قدم اکھاڑ چکا ہے اور اس نے ملک شام پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس عبادت گاہ کی توہین کی سزا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شاہ ہرکل وہمی آدمی تھا۔ جوزف سپہ سالار عمرو بن عاص نے کہا، انسان جسمانی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک کوئی سا وہم ذہن میں بٹھا لے تو اس کی جسمانی طاقت کسی کام نہیں آئے گی۔ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں جو یہ ہے کہ اصل طاقت اور حکمرانی اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی وہم نہیں۔ کیا تم نے دیکھ نہیں لیا کہ میرے ساتھ کتنی کچھ جنگی طاقت ہے؟ لیکن اس لشکر کی فتوحات دیکھ لو، یہ میری طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے اور ہم پر کوئی وہم تاری نہیں۔ صرف میں نہیں سپہ سالار، جوزف نے کہا، میرے ساتھی اور مجھ سے اوپر کے رتبوں کے قبطی عیسائی اسلام قبول کریں یا نہ کریں، یہ مان گئے ہیں کہ عرب کے ان مسلمانوں کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے، ورنہ فارسیوں اور رومیوں کو کوئی اس طرح شکست نہیں دے سکتا۔ کسرا ایران کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، آپ نے مصر لے لیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ قسطنطین باقی مصر کو آپ سے بچاتا ہے یا نہیں۔ اس وقت ہم ایک لڑکی کی گمشدگی کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کوئی اور بات چھیڑنا نامناسب سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو وہ مختصراً بتا دو، عمرو بن عاص نے کہا، پوری بات پھر کبھی سن لوں گا۔ بات تو لمبی ہے سپہ سالار، جوزف نے کہا، ذرا سا اشارہ دے دیتا ہوں۔